اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 28 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوگا تو وہ بھی برج اسد کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج اسد والوں کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں۔ اس عرصے کا وقت ان کے لیے صحت کے حوالے سے خاصی پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ شادی بیاہ اور اس طرح کی تقریبات میں خاصا پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران زندگی کے معاملات اور مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ وقت آپ کے لیے کچھ مشکلات اپنے ساتھ لا رہا ہے، لیکن اصل حوصلہ آپ کے اپنے اندر ہونا چاہیے جس کی اس عشرے کے دوران کچھ کمی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنے دشمنوں کا خاصا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ آپ کو کسی بھی حد تک جانا پڑے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یا ان سے اپنا بدلہ لینے کے لیے، تو آپ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور بھرپور طریقے سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی خاصے فکر مند رہیں گے اور جدوجہد بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی اور اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کچھ غیر اخلاقی معاملات کی طرف بھی ملوث نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو چاہیے کہ کاروباری معاملات اور کاروباری لوگوں کے ساتھ میل جول اچھے رکھنے کی کوشش کریں، خاص طور پر وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے کاروباری صورتحال میں بہتری کے حوالے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران رشتے کے حصول کے لیے آپ لوگ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اس عرصے کے وقت کے دوران حسب منشا رشتہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو انٹرویو وغیرہ کے لیے تو ضرور بلایا جائے گا، لیکن اس عشرے کے وقت کے دوران امپلائر آپ کی نوکری کے حوالے سے کوئی فائنل ڈیسیجن لیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو اندرون سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف مرکوز رہے گی اور اس عشرے کے وقت کے دوران آپ ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 11 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق روٹی کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 26 فروری کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔